السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عمران صادق اور میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلباء کرام، ہمارا چیپٹر چل رہا تھا اسلام میں عبادت کا تصور۔ یہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اس کو مکمل کیا تھا۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کے کویشچنز پڑھیں گے۔ تو اس کی ایکسرسائز کا پہلا سوال ہے تفصیلی سوالات کا، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ پھر ہے شارٹ کویشچن والا سوال، وہ بھی ہم اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خالی جگہ پر کریں اور MCQs، یعنی اس کی ایکسرسائز کے اندر کل 4 سوال ہیں۔ 2 سوالات ہم اگلے لیکچرز میں کریں گے اور 2 سوالات آج کریں گے۔ آج ہم خالی جگہ پر کریں اور MCQs، یعنی سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 کریں گے۔ تو آئیے پہلے آ جاتے ہیں خالی جگہ پر۔ تو پہلا خالی جگہ، اسلام میں عبادات کا تصور بہت وسیع ہے، بہت وسیع خالی جگہ ہے، بہت ڈیش ہے، یعنی بہت وسیع ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں پیج نمبر جہاں پر آپ کا چیپٹر شروع ہوتا ہے 15 کے اوپر پہلا جملہ، اسلام میں عبادات کا تصور بہت وسیع ہے۔ وسیع لکھ لیں، وسیع ایسے لکھنا ہے، اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے تاکہ آپ جب پیپر میں لکھیں تو آپ سے کوئی املا کی مسٹیک نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر آپ کے MCQ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈیش کے لیے پیدا کیا ہے۔ ڈیش کی جگہ آپ نے لکھنا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کا ہے خالی جگہ پر کرنے میں سوال جو ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل ڈیش کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اور چوتھا ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ڈیش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لاسٹ ہے آپ کا تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی عبادات ہیں، مگر تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں۔ یہ آپ کے 5 خالی جگہ پر کرنے والی جگہیں ہو گئی ہیں۔ آپ ان کو اچھی طرح دیکھ لیں اور ان کی املا کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ بعض بچے وسیع جو ہے وہ غلط لکھتے ہیں، اس کو دیکھ لیں، ایسے ہی لکھنا ہے۔ اسی طرح اور پوائنٹس بھی ہیں، یہ آپ اپنی بکس کے اوپر ان کو لکھ لیں تاکہ جب آپ کلاس میں آئیں تو آپ کی بک فل ہوئی ہو۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی جانب، جو آپ کی ایکسرسائز کا کویشچن نمبر 4 ہے، وہ ہے MCQ، جسے اردو کے اندر کثیر الانتخابی سوالات کہا جاتا ہے، یعنی درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو درست جواب کی جانب آتے ہیں ہم MCQs کی جانب۔ پہلا MCQ ہے، زکوٰۃ کیسی عبادت ہے؟ زکوٰۃ، اس کا کریکٹ آنسر ہے الف، جواب ہے بدنی، یعنی زکوٰۃ کیسی عبادت ہے؟ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، بدنی نہیں ہے بلکہ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یہ آپ کا پہلا MCQ ہے، اور بے پر اس کا کریکٹ آنسر ہے بے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے، حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے الف، اور اس کا جواب ہے شان و شوکت۔ یہ ہم نے سبق میں بھی پڑھا تھا، حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ شان و شوکت کا۔ تیسرے نمبر پر آپ کا MCQ ہے، جنت کی کنجی کیا ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے جیم، جو کہ نماز ہے، یعنی ادھر میں نے آپشن بھی لکھا ہوا ہے اور کریکٹ آنسر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ آپ کا MCQ ہے، کس عبادت میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا؟ وہ ہے روزہ، دال، روزہ۔ کس عبادت میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا؟ وہ ہے روزہ۔ اور لاسٹ ہے آپ کا، کس عبادت سے مال پاک ہو جاتا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ، الف، زکوٰۃ۔ تو اس طرح بیٹا یہ آپ کے MCQs ہو گئے سارے۔ پہلے کا ہے مالی، دوسرے کا ہے شان و شوکت، تیسرے کا ہے نماز، چوتھے کا ہے روزہ، اور پانچویں کا ہے زکوٰۃ۔ یہ آپ کے MCQs بھی ہو گئے۔ اور
خالی جگہ بھی پر ہو گئی، اور یہ آپ کا کیا کہتے ہیں آج کا جو لیسن تھا وہ یہی تھا۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے، آپ نے اب ان 5 چیزوں کو، یعنی 5 خالی جگہ فل کو بھی اور 5 MCQs کو بھی، یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کو اچھی طرح لکھنا ہے تاکہ ان کے اندر کسی بھی قسم کی املا کے مسٹیکس نہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے لیکچر کے اندر، اپنے چیپٹر کے اندر دیکھیں گے اسلام میں عبادات کا تصور جو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں، ان پوائنٹس کو بھی آپ باری باری یاد کریں گے تاکہ آپ کو جب ہم لانگ کویشچنز کروائیں تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ ایکسرسائز کا پہلا سوال ہے تفصیلی جواب لکھیں۔ تفصیلی جواب، یہاں پر آپ کے بیٹا 4 لانگ کویشچنز ہیں اس چیپٹر کے اندر، تو ہم آج ان 4 لانگ کویشچنز کے نشانات لگا لیں گے تاکہ آپ کو کوئی دشواری پیش نہ آئے جب ہم ان کو ریڈ کریں۔ تو پہلا آپ کا لانگ کویشچن ہے عبادت سے کیا مراد ہے۔ پیج نمبر 15 کھول لیں اور پیج نمبر 15 کا پہلا پیراگراف اور اس لیسن کا بھی پہلا پیراگراف جہاں پہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے اسلام میں عبادت کا تصور، اس سبق کی ہیڈنگ جو دی ہوئی ہے اسی کے نیچے جو پہلا پیراگراف ہے اسلام میں عبادت کا تصور، یہاں سے آپ کا لانگ کویشچن نمبر 1 کا آغاز ہو رہے ہیں اور اس پیراگراف کے بعد ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ یہاں تک آپ نے اس لانگ کویشچن کو بند کر دینا ہے، یعنی یہاں تک آپ کا لانگ کویشچن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا لانگ کویشچن نمبر 2 ہے روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے آگے لکھ لیں پیج نمبر 16 پیج نمبر 16 لکھ لیں اور پیج نمبر 16 کے اوپر دیکھیں روزے کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے جو ہم نے کل کے لیکچر میں پڑھا تھا۔ تو روزہ کا پورا پیراگراف جو ہے یہ آپ لکھیں گے اس دوسرے لانگ کویشچن کے اندر، یہ آپ کا دوسرا لانگ کویشچن بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے تیسرا آپ کا لانگ کویشچن زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو اس سے پہلے والا پیراگراف پیج نمبر 15 پر دیکھیں، زکوٰۃ کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، یہیں سے ہی آپ کا لانگ کویشچن نمبر 3 لگا لیں، یہاں سے نشان لگائیں اور پیج نمبر 16 کا پہلا پیراگراف جو ختم ہو رہا ہے وہ آپ کا لانگ کویشچن نمبر 3 کا اینڈ ہو رہا ہے۔ اس طرح یہ آپ کا تیسرا لانگ کویشچن بھی مکمل ہو گیا۔ اب آتے ہیں چوتھے لانگ کویشچن کے جانب۔ حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ حج کی ہیڈنگ دی ہے پیج نمبر 16 پر، اس کویشچن کے آگے پیج نمبر 16 لکھ لیں اور حج کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، یہاں سے آپ کا لانگ کویشچن کا آغاز ہوتا ہے اور یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی 6 لائنیں دیکھیں، 5ویں لائن یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، یہ 5 لائنیں یہاں تک آپ کا لانگ کویشچن نمبر 5 کا اینڈ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے 5 لانگ کویشچن ہو گئے، ان کے پیجز آپ نے لکھ لیے اور ان کے نشانات بھی لگا لیے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ان کو یاد کریں گے 1 بائی 1۔ اور اب یہ حج کا جو ٹاپک ہے یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ، لانگ کویشچن ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے، اس کی طرف ذرا توجہ دیں۔ لکھا ہوا ہے کہ درج بالا عبادات کے علاوہ اسلام میں تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں۔ اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں دیانتداری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال، حقوق العباد کی ادائیگی، صبر و استقلال، عفو و درگزر اور ایثار و قربانی سے کام لینا بھی عبادت ہے۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک کرنا بھی عبادت ہے۔ جانوروں کے اوپر رحم کرنا بھی یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو خلوص نیت اور پوری محنت سے انجام دینا بھی ایک اہم عبادت ہے۔ غرض کوئی کام بھی، کوئی نیک کام، کوئی برا کام نہیں، برا کام تو اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نیک کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی ہدایات کو سامنے رکھ کر، یعنی آپ کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کوئی بھی کام کریں، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو تو وہ عین عبادت ہوتی ہے، عبادت میں شامل ہوتی ہے۔ اور یہ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ آپ کو ان خالی جگہ یہ آپ نے ہوم ورک بھی ہے، آپ کا یہ کلاس ورک بھی ہے، یہ آپ نے لکھنے ہیں اور ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اسی طرح MCQs بھی آپ نے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنی ہے، یہ بھی آپ کا، یہ دونوں سوال آپ نے جو لکھنے ہیں یہ گھر کا کام بھی ہے اور آپ کا کلاس ورک بھی ہے۔ اور آپ کو اس لیکچر کے اندر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی کنفیوژن ہو، تو آپ اپنے ٹیچر سے
ان کے پرسنل کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے، SMS کے ذریعے، کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 1:40 پر وہ آن لائن ہوتے ہیں اور 2:20 پر آف لائن ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس دوران اپنا ہوم ورک بھی پراپرلی کریں، اپنا کلاس ورک بھی پراپرلی کریں اور اپنے ٹیچر کے پاس بھیجیں، تاکہ آپ کی یہ جو تعلیمی خلا ہے یہ اس کو پر کیا جا سکے۔ جب آپ کلاسز میں آئیں تو آپ کو جو یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے وہ چیزیں آپ کو پہلے سے یاد ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔